ہوا آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا ہم سے دوسرا بنیادی سوال یہ ہے کہ کوئی بھی علم منہاج وجود پذیر ہوتا ہے تو اس کی بنائے استدلال چین آف آرگومنٹ کس نقطے پر کھڑی ہوئی ہے؟ کیا دونوں کی چین آف آرگومنٹ یا بنائے استدلال یا جہاں سے علم پھوٹتا ہے مشترک ہے؟ اگر مشترک ہے مذہب اور سائنس کی تو پھر کافی سوالات پیدا ہوتے ہیں، تقابل کی بحث بھی ہوتی ہے۔ سوال متعین یہ ہے آپ کی خدمت میں کہ مذہب کی بنائے استدلال کیا وہی ہے جو سائنس کی ہے؟ سائنس بات کرتی ہے تجربے، مشاہدے، اس کی بنیاد پر آپ کے عقلی انفرنسز ہیں، استنباط ہیں، تو میرے حواس کے ظاہری باطنی حاصلات اور عقلی استنباط کے نتائج یہ سائنس کی بنیاد بنتی ہے۔ مذہب کی بنیاد کیا ہے؟ کیا ان کا کوئی اشتراک ہے؟ یعنی میرے جو دنیوی علوم ہیں ان سب میں تو سب سے پہلے یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ میرا معروض کیا ہے، جی یعنی وہ کیا چیز ہے جس کو میں موضوع علم بنا سکتا ہوں۔ تو وہ اگر آپ غور کریں تو یا نفس ہے یا مادہ ہے، دو ہی چیزیں۔ یہ بحث بھی تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کر لیں کہ مادے سے نفس کا وجود پذیر ہونے کا عمل ہوا ہے یا نفس کے نتیجے میں مادہ وجود پذیر ہوا ہے۔ بہرحال دونوں اپنے اپنے مظاہر کے لحاظ سے الگ الگ موجود ہیں، یعنی ایک میرے باطن میں شخصیت موجود ہے اور ایک میرا اپنا قالب اور میرے ظاہر میں یہ دنیا موجود ہے۔ تو دو چیزیں ہیں، ان دو چیزوں کو جب ہم مزید تحلیل میں ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دو ہی ہمارے لیے تحقیق کا موضوع بنتے ہیں، یا شے موضوع بنتی ہے یا اس میں قوت کا ظہور موضوع بنتا ہے۔ ٹھیک، ایک کو ہم اسماء سے تعبیر کرتے ہیں، دوسرے کو ہم فعل سے تعبیر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے باطن کے اندر جو علم دیا گیا ہے وہ اضطراری علم، وہ اس دنیا کے ساتھ یعنی مادے کے ساتھ متعلق ہوتا ہے یا نفس کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، تو وہ ادراک میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم چیزوں کو ایک دوسرے سے الگ الگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ الگ الگ کرنا محض ایسے ہی نہیں ہے کہ میں نے گلاس کو الگ رکھ دیا، اس کو یہ اس کی خصوصیات میں، اس کے باطن میں، اس کے ظاہر میں ہر جگہ تمیز پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ادراک ہے جس سے وجودی حقائق کی ایک بڑی دنیا وجود میں آ جاتی ہے، اس میں افعال بھی ہیں، اس میں اشیاء بھی ہیں۔ جب یہ وجود میں آ جاتی ہیں تو میرے باطن میں یہ صلاحیت رکھی گئی ہے کہ میں چونکہ عاقل انسان ہوں تو میں اب نامعلوم کی طرف سفر کرنا چاہتا ہوں۔ اس سفر کے لیے بنیادی مقدمات میرے اندر ودیت کر دیے گئے ہیں۔ میں جہاں اثر کو دیکھوں گا مؤثر تلاش کروں گا، جہاں فعل کو دیکھوں گا فاعل تلاش کروں گا، جہاں فعل میں کچھ خصوصیات و صفات دیکھوں گا فاعل کے اندر بھی ان کو ڈھونڈنے کی صحیح کروں گا۔ یہ میرے ہاں استدلال کا سفر شروع ہو گیا۔ تو میرا دنیوی علم سر تسر انہی چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنا سفر طے کرتا ہے۔ مذہب کے معاملے میں بھی میرے علم کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے، یعنی اس معاملے میں ہم الگ الگ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ وہ کہاں سے ابتدا ہوگی؟ اسی جگہ سے ہوگی کہ یہ دنیا ہے، یہ میرے سامنے موجود ہے، میں ہوں، میں اپنا مطالعہ کر رہا ہوں۔ جب میں ان چیزوں کو دیکھوں گا تو کیا میرے ذہن میں کوئی ایسا سوال پیدا ہوتا ہے جو مجھے یہ بتا رہا ہے کہ اس کے پیچھے جھانک کر دیکھو؟ اگر نہیں پیدا ہوتا تو کچھ بھی نہیں، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اگر اس طرح کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر میں اس کا جواب تلاش کروں گا۔ وہی بات کہ اگر اثرات اور ان کے مؤثرات دونوں یہیں پڑے ہوئے ہیں تو پھر مجھے کیا تکلیف ہے کہ میں کسی چیز کو تلاش کروں؟ ہوتا کیا ہوتا یہ ہے کہ اثرات موجود ہوتے ہیں، مؤثرات موجود نہیں ہوتے، فعل موجود ہوتا ہے، فاعل موجود نہیں ہوتا۔ اس طرح کی صورتحال جہاں پیدا ہوتی ہے میں اس کو تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہوں۔ تو ابتدا دونوں جگہ یہیں سے ہو رہی ہے، یعنی وہاں پر بھی اور یہاں پر بھی۔ وہاں مجھے ہر حال میں اسی دائرے میں رہنا ہے اور کوئی چیز میرے پاس ہے ہی نہیں۔ یہاں یہ ہوتا ہے کہ پیغمبروں کی ایک صف کی صف موجود ہے، وہ اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں، تو میں پہلے سوال کے بعد ہی مجبور ہو جاتا ہوں کہ ان کی بات سنوں۔ یعنی میرا ذریعہ علم وہ بن جاتے ہیں۔ وہ میرا ذریعہ علم تو بعد میں بنے گے، خیر سب سے پہلے تو میں متوجہ ہونے میں مجبور ہو جاتا ہوں۔ یعنی وہ اصل میں ایک اطلاع لے کے کھڑے ہیں صحیح۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ خود پروردگار نے بات کی، ہم نے خود اس کی دنیا کا مشاہدہ کیا ہے، وہ دنیا جو تمہیں نظر نہیں آتی وہ ہم نے دیکھی ہے، ہمارے ساتھ اس کے فرشتوں کا رابطہ ہوا ہے اور اس نے ہمارے ذریعے سے اپنی ہدایت تم تک پہنچائی ہے۔ وہ جیسے یہ بات کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ایک نیا ذریعہ علم میرے سامنے ایک بڑے دعوے کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اب میں اس کو بھی پرکھتا ہوں، جب اس کو پرکھتا ہوں تو وہاں بھی یہی طریقے اختیار کرتا ہوں۔ یعنی ابھی میں داخل نہیں ہوا، ابھی میں نے ان کو قبول نہیں کیا، تو جب تک میں ان کو قبول نہیں کر لیتا اس وقت تک میں اسی اصول پر کھڑا ہوں۔ یعنی ادراک بھی چیزوں کا ویسے ہی ہوگا، استدلال بھی اسی طریقے سے ہوگا۔ پھر جب میں علم و عقل کی روشنی میں یہ مان لیتا ہوں کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، تو اب اس کے بعد پھر وہ جو اطلاع دیتے ہیں وہ میرے لیے ایک
اگلا ذریعہ علم بن جاتی ہے. اوکے یعنی میرا ادراک، میرا استدلال، اور اب وہ خبر جو میرے پاس پیغمبروں کے ذریعے سے آئی ہے. اسی وجہ سے ہم جب علم کو بیان کرتے ہیں تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا ذریعہ میرے حواس بھی بنتے ہیں. ظاہر ہے کہ جتنا علم بھی میرے ادراک کا ذریعہ بنتا ہے وہ سارا کا سارا علم بالحواس ہے، وہی میرے لیے ذریعہ ہے. تو میرے لیے وہ بھی ذریعہ بنتے ہیں، میرا استدلال، عقلی استدلال بھی ذریعہ بنتا ہے، اور پیغمبروں کی خبر بھی ذریعہ بنتی ہے. تو یہ تینوں ذرائع ہیں جن کے ساتھ پھر ایک مسلمان اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے اپنا لائحہ عمل بناتا ہے.